بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جنتی کو بھی جانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے، اور اس جلد اول اور اس کا صفحہ نمبر ہے 368 369 اور 370، اور اس میں باب قائم ہے 519 باب ہے سجدے کی فضیلت۔ دیکھیے یہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کے دن اپنے مالک کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کیا تم کو کوئی شک رہتا ہے جس پر ابر نہ ہو، مطلب صاف ہو؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا سورج کے دیکھنے میں تم کو کچھ شبہ رہتا ہے جب ابر نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسی طرح تم اپنے مالک کو بھی دیکھو گے۔ قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر پروردگار فرمائے گا جو کوئی جس کو پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب کوئی تو سورج کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی چاند کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی شیطانوں کے ساتھ، کوئی بتوں کے ساتھ، کوئی ٹھاکروں کے ساتھ۔ اس امت کے لوگ مسلمان رہ جائیں گے، باقی سب اپنے اپنے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان میں منافق وغیرہ سب ملے جلے ہوں گے کہ اللہ جل جلالہ ایک نئی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے ہم یہی رہیں گے جب تک ہمارا مالک آئے۔ جب ہمارا مالک آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ کہیں گے بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ پھر ان کو بلا لے گا اور پل صراط دوزخ کے بیچ رکھا جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب پیغمبروں سے پہلے میں اپنی امت لے کر پار ہو جاؤں گا۔ اس دن سوا پیغمبروں کے کوئی بات نہ، میرے سوا کوئی پیغمبر بات نہیں کر سکے گا، اور پیغمبر کی بات بھی کیا دعا کریں گے کہ اللہ بچائیو، یعنی پیغمبر ہی دعا کر رہے ہوں گے اس دن کہ ہمیں بچائیو۔ دوزخ میں سادن کے کانٹوں کی شکل کے آنکڑے ہوں گے۔ تم ان سادن کے کانٹا دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں دیکھا ہے۔ اب میں بس وہ آنکڑے اسی سادن کے کانٹے کی شکل کے ہوں گے، مگر اتنے بڑے کہ اللہ ان کی بڑائی جانتا ہے، اور وہ لوگ ان کے اعمال کے موافق جھپٹ لیں گے، تو کوئی انہیں برے عمل کی وجہ سے بالکل ہلاک ہو جائے گا اور کوئی چکنا چور ہو کر پھر بچ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخوں میں سے بعضوں پر رحم کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا دیکھو دوزخ کی طرف جاؤ اور جو اللہ کو پوجتا ہے اس کو نکال لو۔ فرشتے ایسے لوگوں کو نکال لیں گے اور سجدے کے نشان سے دوزخ کو ان کی پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ دوزخ حرام کر دیا ہے، اور سجدے کا مقام نہیں کھا سکتی تھی، تو لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، آدمی کا سارا بدن کھا لے گی۔ اب دیکھیے سارا بدن کھا جائے گا، اگر ہم سجدے والے ہوئے، ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے تو ہمارا سجدہ کا نشان موجود رہے گا۔ یہ اس میں ان کی پہچان نصیب فرمائی کہ یہ مسلمان تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہے، ان کی پہچان نصیب فرمائی کہ سجدے کے نشان جو جہاں سجدہ کرتا تھا وہ چلے گا نہیں۔ پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، یہ لوگ کوئلہ دوزخ کی طرح جلے ہوئے دوزخ سے نکلیں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، تو اس طرح ابھر آئیں گے جیسے دانہ نالے کے کچرے سے کوڑے میں ابھر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا، بندوں کا فیصلہ چکا دے گا۔ ایک شخص بہشت اور دوزخ کے بیچ میں رہ جائے گا، وہ سب دوزخوں کے بعد بہشت میں جائے گا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ عرض کرے گا میرے مالک میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مار ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے چلائے دیتی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اگر میں یہ کر دوں تو پھر کوئی اور درخواست تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہرگز نہیں۔
تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ قول و اقرار کرے گا، آخر اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھرا دے گا۔ جب وہ بہشت کی طرف منہ کرے گا تو وہاں کی بہار تار و تازگی دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے خاموش رہے گا۔ پھر دوسرا معروضہ کرے گا، مالک پھر مجھے بہشت کے دروازے تک پہنچا دے، وہاں پڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا قول قرار کیا تھا مجھ سے، اب میں کوئی اور درخواست نہیں کرنے کا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار بے شک مگر کیا تیری مخلوق میں ایک میں ہی بے نصیب ہوں۔ ارشاد ہوگا اگر میں درخواست بھی تیری پوری کر دوں تو پھر تو کچھ نہیں مانگے گا۔ عرض کرے گا ہرگز نہیں، تیری بزرگی کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ویسے ویسے قول و اقرار کرے گا، آخر پروردگار اس کو بہشت کے دروازے پہنچا دے گا۔ جب بہشت کے دروازے پہ پہنچے گا وہاں کی بہار، رونق، تازگی، فرد دیکھ کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا۔ پھر تیسرا معروضہ کرے گا، پروردگار مجھے بہشت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ ارے کیا تو نے ایسے قول اقرار نہیں کیا تھا اب میں کوئی درخواست نہیں کرے گا؟ عرض کرے گا بے شک کیے تھے مگر میرے مالک مجھ کو اپنی ساری مخلوق میں بے نصیب مت بنا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس دے گا، اس کو بحث میں جانے کی پروانگی دے دے گا اور فرمائے گا آرزویں کر۔ جب سب آرزویں ختم ہو جائیں گی تو ارشاد ہوگا یہ بھی مانگ تو یہ بھی مانگ، اور خود پروردگار اس کو یاد دلائے گا۔ جب سب آرزویں کر چکے تو پروردگار فرمائے گا یہ سب کچھ کو دے اور اتنی اور۔ یہ دیکھیے حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس میں پورا واقعہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، کس طرح آخری جنتی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اور کس طرح وعدہ توڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اسے ایسی تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ گناہ گار ہونے کے بعد، دوزخ میں جلنے کے بعد، کوئلہ ہو جانے کے باوجود سجدے کا نشان روشن رہتا ہے، اس لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، سجدے کے نشان ہی پہچانیں، یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تیسرا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جنتی کو بھی جانتے ہیں، اور ایک بات قابل غور ہے، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منظر ایسا بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہو رہا ہو، جبکہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان آخری جنتی سے گفتگو کریں گے وہ تک بیان فرما رہے ہیں۔ پھر بھی کہتے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نعوذ باللہ نہیں جانتے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ غیب کا علم کسے کہتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، مننا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ اس مستند حدیث کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں پہچانتے تو مرنے کا انتظار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن میں تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن میں تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرت۔ کیا ہوگا جب ذکر